رہے گی۔ اور یوں عرض کیا ہے کہ نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، نہ گردش میں صدیوں زمانہ رہے گا، ہمیشہ کسی کا نہ سکہ چلے گا، ہمیشہ نہ کوئی جنازہ اٹھے گا، نہ خوشیوں کی بارات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ حضرات محترم، سفید داڑھی والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے کے پیچھے سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہمارے یہ جامعہ ازہر کے طلبہ بہت اچھے انداز میں اہمیت بتلا رہے تھے علماء کی۔ خاص موضوع یہی تھا اور خلاصہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ دیکھنا بھی، زیارت کرنا، ملنا ملانا تمام ہی ثواب ہے۔ آئیے، وقت اجازت نہیں دیتا کچھ اور کہنے کی۔ اب میں ملاقات ایسے خطیب سے کراتا چلوں جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ رب العزت نے جنہیں ایسا ہنر دیا ہے کہ بڑی سلیقے مندی سے وہ بات کر لیتے ہیں، اور ظالم کے چہرے کو بے نقاب کر دینے والا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ حسن اخلاق سے دینے والا، قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے والا ایسا نوجوان عالم دین جو یہی نہیں کہ میرٹھ شہر کے اندر بلکہ یوپی میں دہلی ایسٹ اور ویسٹ کے اندر کہا جن کو سنا جاتا ہے، میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں اپنے مشفق کرم فرما حضرت مولانا مفتی خالد صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو امام و خطیب ہوتے ہیں شاہی۔ ان الحمد للہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا، زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا، کبھی خالد کبھی زرار سی جرأت بھی پیدا کر، کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا، نبی کے عشق میں
حسان سا ماحول پیدا کر، کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا، تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر، علی کا جوش بن جا، عثمان کی حیا بن جا۔ یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد، کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا۔ واجب الاحترام مؤقر اور معزز علماء کرام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے بیٹھی ہوئی اسلامی مائیں اور بہنوں، مجھے موضوع بھی خاص دیا گیا اور میرے لیے وقت کی بھی تعیین کر دی گئی ہے۔ انشاءاللہ العظیم کوشش کروں گا کہ اپنے موضوع کے اندر گفتگو کروں اور وقت متعینہ پر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ابھی میں اور آپ تمام حضرات مدرسے کے طلباء اور طالبات سے ان کے ہنر اور ان کی تعلیمی لیاقت کو دیکھ کر مستفیض ہو رہے تھے۔ یقیناً ان بچوں کی تعلیمی لیاقت کو دیکھ کر مدرسے کا اہم ہونا یہ دل کے اندر گھر کر گیا کہ حضرت اقدس حضرت قاری محمد عادل صاحب دامت ظلہ اور ان کے تمام رفقاء نے کتنی محنتوں سے، کتنی جد و جہد سے اس تعلیمی سانچے کو ڈھالا کہ ہمارا طالب علم اور ہماری طالبات قرآن بھی پڑھنا سیکھ جائیں اور عصری علوم و فنون میں بھی اپنے آپ کو ماہر کر لیں۔ یقیناً اس چیز کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہے۔ خود قرآن کی تعلیم اپنے لیے ایک وقت درکار رکھتی ہے، اس کے علاوہ عصری تعلیم کے لیے وقت نہیں ملتا، لیکن میرا دل باغ باغ ہوا کہ میں نے یہاں کے تمام طلباء کے اندر اور تمام طالبات کے اندر دینی اور عصری تعلیم کو یکجا پایا۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس مدرسے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ معزز سامعین اعظام، یہ گفتگو میں کیوں کرنے چلا؟ حالانکہ مجھے موضوع دیا گیا، ابھی بہت سارے طلباء اور طالبات اپنے ماں اور باپ کی تعریف کر رہے تھے۔ ماں کی تعریف ہو رہی ہے، باپ کی تعریف ہو رہی ہے۔ ناظم صاحب نے نتیجہ نکال دیا کہ ماں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ میرا موضوع ماں اور باپ نہیں۔ آج کل ہم نے کتابوں میں دیکھا، آج کل ہم نے مقرروں کی زبانوں پر دیکھا کہ ماں کی بڑی تعریفیں بیان ہوتی ہیں، والد کی بڑی تعریفیں بیان ہوتی ہیں، ان کے حقوق گنائے جاتے ہیں، ایسے حقوق گنائے جاتے ہیں، قرآن سے بھی مستنبط کیا جاتا ہے، احادیث کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ درجہ ماں اور باپ کا ہے۔ یقیناً اس میں دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، ماں اور باپ ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے ماں اور باپ کا ہے، لیکن میرا موضوع یہ نہیں۔ میں تو آج ان ماں اور باپ کو اپنی طرف متوجہ کر کے ایک گفتگو، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز پر زور لگاتے ہیں، ماں کا حق یہ ہے، باپ کا حق یہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، وہ لوگوں ان کی خدمت کرو، وہ لوگوں ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنے مقام بناؤ۔ میں اور آپ اس چیز پر زور دیتے ہیں، لیکن
حقوق بھی کس کے ذمہ ڈالے ہیں؟ ماں باپ کے ذمہ ڈالے ہیں۔ یہ اولادیں اگر میں کہنے چلوں کہ جہاں دنیا کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ بھی کہتا چلو ارے یہی اولاد میری اور آپ کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہے، میری اور آپ کی پکڑ کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر میں اور آپ ان پر ڈھیل برتتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اولادوں کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے جہنم یقینی ہو جائے۔ یہ اولاد تو ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کر دے، لیکن ماں باپ کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کے حقوق ادا کرے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اولاد کے حقوق کیوں ہیں، ذرا ان کو سمجھاتے چلیے، میں اس طرف گفتگو لے کر کے چلا ہوں۔ ارے ذرا سنیے، اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے، تو یہیں پر رک جائیے۔ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو پڑھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کل قیامت کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہم نے تجھے ایک محلے کا ذمہ دار بنایا، بتا کہاں تک ذمہ داری نبھا کر کے آیا، تجھے خاندان کا مکھیا بنایا، بتا کہاں تک ذمہ داری نبھا کر کے آیا، یہاں تک کہ اللہ ماں اور باپ کو بھی بلائے گا۔ ہم نے تمہارے اوپر تمہارے بیٹوں کی ذمہ داری ڈالی تھی، بتاؤ ذمہ داری کہاں تک نبھائی، تمہاری بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، بتاؤ ذمہ داری کہاں تک نبھائی۔ آگے چلیے، حضرت ابو بکر کا زمانہ ہے، اس کے بعد میں حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے۔ ایک بوڑھا آدمی حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا امیر المؤمنین، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میری اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چنانچہ فوراً فرمان بھیجا کہ اس کے بیٹے کو پکڑ کر کے لایا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے اس شخص کے بیٹے کو کھڑا کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اور نالائق تو قرآن میں نہیں جانتا والد کا کیا حق ہے، اور تو نے اللہ کے نبی کی حدیث نہیں پڑھی کہ والد کا کیا حق ہے۔ چنانچہ وہ بیٹا کہنے لگا امیر المؤمنین، کیا صرف ماں باپ کے ہی حق ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نانا، جس طرح ماں باپ کے حق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ تو پھر امیر المؤمنین ان کو ذرا سا مجھے بتا دیجیے وہ کون کون سے حقوق ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے پہلی بات یہ بتلائی کہ سب سے پہلا حق باپ پر یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کہیں مجمع میں بیٹھی ہوئی ہو اور ماں کی طرف سے نظر نیچے جھک جائے، عاشقی کا بھوت اتنا سوار نہ ہو جائے کہ کل تمہاری اولادیں نظریں جھکاتی پھرے، کل تمہاری اولادیں کسی کے سامنے بولنے کے قابل نہ رہے۔ اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرو، وہ ماں دیندار بھی ہو، وہ ماں اللہ کو جاننے والی اور ماننے والی بھی ہو، وہ اللہ کے نبی کے نقش قدم پر اور فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر بھی چلنے والی ہو۔ اس سے آگے چل کر کے وہ ماں اچھی دیندار بھی ہو، اللہ کے لاڈلے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اس چیز کی پرواہ نہیں، اور صرف عاشقی کے بھوت میں اسی طریقے سے دنیا کے سامنے آیا، دنیا نے سمجھانے کی کوشش کی، ارے اسلام کہاں گیا، قرآن کہاں گیا؟ تو یہ نہ ہو کہ صرف کالج کی تعلیم طلباء کے سامنے پیش کریں کہ پیار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ چنانچہ پھر دوسرا حق بتلایا کہ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھا جائے۔ ارے آج کل اولادیں اور آج کل ماں باپ اس طرف نہیں جاتے، اپنی اولاد کا اچھا نام نہیں رکھتے، صرف ایسے ہی سمجھتے ہیں، علماء کے پاس پہنچتے ہیں، اماموں کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں حضرت کوئی نام تجویز کر دیجئے، حضرت کے پاس بھی آئے ہیں، نام تجویز کراتے ہیں،
نام رکھ لے، لیکن بات سمجھ نہیں آتی بلکہ ان سے بحث کرتا ہے، حضرت ایسا نام بتائیے جو محلے میں کسی کا نہ ہو، حضرت ایسا نام بتائیے جو ہمارے خاندان میں کسی کا نہ ہو۔ ارے اللہ کے بندے، یہ شریعت کا راستہ نہیں ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو کسی کا نہ ہو۔ کس نے بہکا دیا؟ نام رکھ اپنے نبی کی طرح، نام رکھ اپنے صحابہ کی طرح، نام رکھ اپنے اللہ کے ولیوں کی طرح۔ لوگ پریشان کرتے ہیں کوئی بھی نام جو ٹی ویوں میں، ناٹکوں میں، فلموں میں جو بھی نام ان کو آ جاتا ہے، اچھا لگتا ہے، اسی نام کی ضد کرتے ہیں۔ میرے بھائی، دوسرا حق اولاد کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، اپنی اولاد کا اچھا نام رکھا جائے۔ تیسرا حق اللہ کے اس لاڈلے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں، تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو، قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرو۔ دین مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے، کس طرح زندگی گزارنے کا مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے، اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ پھر چوتھا حق بتلایا، اس کی شادی بھی اچھی بچی سے کر دی جائے، آپ کسی کے حسب نسب کو دیکھ کر کے، کسی کی ایمانداری کو دیکھ کر کے اپنی اولاد کو پھانسی پر نہ چڑھایا جائے، بلکہ اپنی اولاد کے لیے اچھی خاتون دیندار تلاش کی جائے۔ سب سے پہلی شرط دینداری کی ہے، اگر حسب نسب مل جائے تو اچھا ہے، اگر خوبصورتی مل جائے تو اچھا ہے، اگر مالداری مل جائے تو اچھا ہے، ہاں لیکن سب سے پہلی چیز تجویز کرنی ہے کہ ہماری اولاد، اس کی جو آنے والی بیوی ہے وہ دیندار ہونی چاہیے۔ ہاں منع نہیں ہے مالداری، منع نہیں ہے حسب نسب، منع نہیں ہے خوبصورتی، لیکن پہلی چیز نکاح کے لیے دینداری ہونی چاہیے۔ یہ حق جب حضرت عمر بن خطاب نے بتلائے تو شخص کا بیٹا ارشاد فرمانے لگا، میرے المؤمنین، ان میں سے تو اس نے کوئی سا بھی حق میرا ادا نہیں کیا، کوئی بھی حق میرا ادا نہیں کیا۔ ارے اگر میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوں تو میری نظریں جھک جاتی ہیں، اگر میں اپنے نام کی طرف دیکھتا ہوں تو جال رکھتا ہے گندی نالی کا کیڑا، اگر میں دیکھتا ہوں تعلیم کی طرف تو میرے ماں باپ نے مجھے تعلیم نہیں دی، ہاں اگر میں دیکھتا ہوں میری شادی کی طرف تو میرا نکاح اچھی عورت سے نہیں کرایا۔ حضرت عمر کو غصہ آیا اور ارشاد فرمایا، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، جب تک تو اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کر سکتا، جب تک تو اپنی اولاد کے حق ادا نہیں کرے گا، بتا یہ اولاد تیرے حق کیسے ادا کر دے گی۔ اس لیے معزز سامعین اعزاز، یہاں سے مجھے اور آپ کو سبق مل رہے ہیں، ہماری اولاد کے حقوق کیا ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا مجھے اور آپ کو ملا کہ میں اور آپ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں، اور جب بچہ ذرا سا ہوش سنبھال لے، ہاں آج کل تو میں اور آپ سن لیں میری مائیں بہنیں، آج کل میں اور آپ اپنی اولادوں کو اللہ کا نام نہیں سکھاتے، اللہ کا دین نہیں سکھاتے، بلکہ ماں اور باپ کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ کس طریقے سے میرا بچہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے، کس طریقے سے میرا بچہ اس دنیا کے اندر مالدار ہو جائے، اچھی نوکری، اچھی ڈگری والا ہو جائے۔ لیکن بہت کم ماں باپ ایسے ملتے ہیں جو اپنی اولاد پر یہ دھیان رکھتے ہیں کہ میری اولاد میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، یہ اولاد میری جنت کا ذریعہ بن جائے، اس طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ دنیا کی تو بڑی فکر ہے، ارے کیا آپ کو معلوم نہیں، علماء فرماتے ہیں جن کے گھر میں اولاد نے جنم لیا ہے، اولاد اس دنیا میں آئی ہے، پھر اس اولاد نے آ کر کے آنکھیں کھولی ہیں، اگر ہوش سنبھال گئی کسی کی اولاد لفظ اللہ اپنی زبان سے نکال دیتی ہے، میرے رب کا وعدہ ہے اللہ میاں اور بیوی دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ میاں اور بیوی دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل غور کرو، اگر یہ اولاد قرآن پڑھے گی تو ماں باپ کے کیا ٹھکانے، اگر اولاد حافظ بن جائے گی تو ماں باپ کی جنت کے کیا ٹھکانے، اگر اولاد قرآن کی عالم بن جائے، قرآن کی حافظ بن جائے، علماء کی فہرست میں تمہاری اولاد کا نام آ جائے، تو ذرا سوچو تو صحیح، کل جنت میں تمہاری عزتوں کے کیا ٹھکانے ہوں گے، کل اللہ رب العزت کس طریقے سے تمہاری عزتوں میں چار چاند لگائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، سب سے پہلا حق ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس
कसम उसकी औलाद कामयाब नहीं हो सकती। ये मोहब्बत नहीं है कि औलाद की मोहब्बत में उस्ताद को डांटा जाए, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे वो मदरसे का मुदर्रिस आलिम दीन हो। अगर तुमने उस्ताद की कदर नहीं की तो तुम्हारी औलाद कामयाब नहीं हो सकती। चोरियों की डिग्रियां तो आ सकती हैं, पैसे के बलबूते पर डिग्रियां हासिल कर सकते हो, लेकिन औलाद की कामयाबी के ख्वाब न देखना, औलाद कामयाब नहीं हो सकती। इसीलिए औलाद की मोहब्बत ये है कि अगर औलाद आकर के शिकायत करे कि मुझे मेरे उस्ताद ने मारा है, तो आप उस्ताद से मुहतरम से अलग में जाकर के गुफ्तगू कर सकते हैं, बाअदब होकर के गुफ्तगू कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, कोई उस्ताद अपने औलाद से, अपने शागिर्दों से नफरत नहीं करता, कोई टीचर अपने स्टूडेंट से नफरत नहीं करता। अरे वो अपनी उस स्टूडेंट को, वो अपने तलबा को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से ज्यादा उनको सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल के माँ बाप हैं, औलाद की मोहब्बत में आते हैं, टीचरों से लड़ने लग जाते हैं, औलाद कामयाब नहीं होगी, मदरसे के मुदर्रिसों से लड़ने लगते हैं, औलाद कामयाब नहीं होगी। हाँ, इसलिए मैं एक गुफ्तगू करने चला, इसमें माँ और बाप दोनों शरीक हैं। हाँ, माँ को चाहिए कि अपनी औलाद की कामयाबी के रास्ते तलाश करे, बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की कामयाबी के जरिए तलाश करे। इसलिए यहाँ पर एक जज्बे गंभीर मेरी माँ और बहनों का है, वो अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है। माँ की ममता यही होती है कि वो अपनी औलाद से मोहब्बत करे, लेकिन वो मोहब्बत कहीं दुश्मनी में तब्दील न हो जाए, वो मोहब्बत कहीं तुम्हारी औलाद तुमसे नफरत न करने लग जाए। यहाँ मैं दुनिया की गुफ्तगू करने चला। अरे एक जमाना था कि जब माएँ अपने बच्चों की परवरिश किया करती थी, और परवरिश के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत किया करती थी। उन्हें मालूम था कि औलाद हमारी मग़फ़िरत का जरिया है। अगर मैं बुजुर्गों की गुफ्तगू करने चला, बड़े बड़े बुजुर्गों का नाम लेने चला, तो आप इनके पीछे की कारगुजारी सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ, अक्सर बुजुर्गों के पीछे अल्लाह ने उन्हें अगर अल्लाह का वली बनाया है तो उनके पीछे उनकी माँ का हाथ है। उनके पीछे किसका हाथ है? उनकी माँ का हाथ है। मैं कहने लगूं, हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली कैसे बना? आप उलमा से मालूम कर ले कि उनकी माँ की मेहनत है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का वली कैसे बना? उनके पीछे उनकी माँ की मेहनत है। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का दीवाना कैसे बना? अरे उनके पीछे उनकी माँ का हाथ है। हाँ, ये गुफ्तगू करता चलो, आपने नाम सुना होगा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। और मेरी माँ और बहनों, तुमसे मुतवज्जो हूँ, अगरचे तुम पर्दों के अंदर हो, लेकिन तुम्हारे कान मेरी तरफ मुतवज्जो हैं। ये बच्चों का बचपना बड़ा कीमती होता है, इसमें मोहब्बत की वजह से इनके उस्ताद को जाकर के उनकी बेअदबी न करना, उनसे जाकर के बेकलामी न करना। अगर अपने औलाद को कामयाबी चाहती हो, तुम्हें किस तरह गुफ्तगू करनी है, आप एक मिसाल पेश करता चलूं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अभी बचपने के अंदर हैं। उनकी माँ ने उनको पकड़ा है और पकड़ करके मदरसे के उस्ताद के पास ले गई। माँ नहीं जानती कि हाफिज किसे कहते हैं, माँ नहीं जानती आलिम और मुफ्ती किसे कहते हैं। माँ ने अपनी औलाद का हाथ पकड़ा और पकड़ करके हजरत उस्ताद के पास ले करके गई और जाकर के अपने बच्चे का हाथ अपने उस्ताद के हाथ में दे दिया और फरमाया, मुझे मेरा बच्चा अल्लाह का वली चाहिए। क्या कहा? मुझे मेरा बच्चा अल्लाह का वली चाहिए, हाफिज नहीं। मैं नहीं जानती हाफिज क्या होता है, आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, मुझे तो मेरी औलाद अल्लाह का वली चाहिए। चुनाचे उस्ताद ने समझा कि माँ बेचारी थोड़ी कम इल्म है, इसलिए नहीं जानती। उस्ताद ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उस्ताद को कह करके आई है कि जब तक मेरा बच्चा ये अल्लाह का वली न हो जाए, तब तक इसे मेरी सूरत देखने की इजाजत नहीं है, मेरे घर आने की इजाजत नहीं है। लिहाजा जब तक मेरा
میرا ماں سے ملنے کو دل کرتا ہے، میرا ماں کے پاس جانے کو دل کرتا ہے۔ استاد محترم نے کہا ارے تمہاری ماں منع کر کے گئی تھی کہ تم اب اپنے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک کہ کامیاب نہیں ہو جاتے، لہٰذا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بچے نے ضد کی اور رونا شروع کیا۔ حضرت بایزید بستامی رونے لگے، استاد پر بچے کے رونے پر ترس آیا، فرمایا اچھا چلو میں تمہیں اجازت دے دوں گا، لیکن تمہیں فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک سبق سنانا ہے، اگر تم نے یہ سبق سنا دیا تو تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ اگر تم نے یہ سبق سنا دیا تو تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ چنانچہ بایزید بستامی سبق یاد کرنے میں لگ گئے۔ گھر کے شوق میں، ماں کے دیدار میں اتنا شوق پیدا ہوا کہ سبق یاد ہو گیا۔ استاذ کی خدمت میں پہنچے، سبق سنا دیا۔ استاذ محو تعجب ہے کہ آخر اس نے کیسے یاد کر لیا، لیکن چونکہ استاذ محترم وعدہ کر چکے تھے لہذا بھیجنا بھی ضروری ہے۔ کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے مل کر کے جلدی آ جانا۔ بایزید بستامی خوشی خوشی اپنے مدرسے سے تیزی کے ساتھ اپنے گھر پر پہنچے۔ دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے آواز آئی، ارے کون ہے؟ کہا کہ میں تیرا بیٹا بایزید ہوں، ماں تجھے دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ماں نے دروازہ نہیں کھولا، اندر سے آواز آئی، میرا کوئی بیٹا بایزید نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں نہیں جانتی کون ہے میرا بیٹا بایزید بستامی۔ کہا کہ ماں میں آپ ہی کا بیٹا ہوں، میں آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ جب ماں اپنے دل پر اس طرح سے پتھر رکھتی ہے تبھی اولادیں کامیاب ہوتی ہیں، تبھی اولادیں کامیاب ہوتی ہیں۔ ماں حالانکہ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی ہے، ادھر بیٹا دروازے پر بیٹھ کر کے رو رہا ہے، لیکن ماں کو رونے کا ترس نہیں آیا، کیونکہ ماں کو معلوم ہے کہ اگر آج اس کو میں نے محبت دکھا دی تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دروازہ نہیں کھولا، بچہ روتا ہوا اپنے مدرسے واپس آ گیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ایک دن استاذ محترم کے خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ارے بایزید کو گھر بھیج دو، آج اس کو مقام مل گیا ہے جو اس کی ماں نے ارادہ کیا تھا، آج اس کو ولایت کا مقام مل گیا ہے۔ ادھر استاذ اٹھے اور فوراً کہا جب بایزید اللہ نے تجھے کامیابی دے دی ہے۔ اب جیسے بایزید اپنے گھر پر پہنچے ہیں تو ماں پہلے سے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ادھر اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر کے بتا دیا تھا میری امت کی ماں اور میری امت کی بہن، اللہ نے تیرے بچے کو کامیابی دے دی ہے۔ اسی طرح کامیاب ہوتی ہیں اولادیں۔ یہ محبت نہیں کہ اگر اس مدرسے میں پٹائی ہو گئی تو وہاں سے ہٹا لیا جائے، اگر اس استاذ نے ذرا سی کمچی لگائی تو وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ یہ بچے کی محبت نہیں ہے، یہ بچے کی نفرت ہے، یہ بچے سے دشمنی ہے، اس کو محبت نہ کہا جائے۔ اس لیے معزز سامعین اعزاز، اولاد کا دوسرا حق ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اب یہاں سے میں اور آپ کو سبق ملتا ہے تعلیم کون سی سے آراستہ کیا جائے۔ شریعت کے اندر کوئی منع نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو صرف قرآن کریم کی تعلیم دیں، نہیں بلکہ شریعت کہتی ہے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے ارے تم اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک علم کو حاصل کرو، اس میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں، اس میں تمہاری کوئی بھی عمر ہو آپ علم حاصل کرو۔ ارے بچے نے 15 سال میں قرآن حفظ کر لیا، 20 سال میں عالم بن گیا، ابھی تو اس کی 7 سال کی عمر ہے، اب کون سا علم حاصل کرے؟ ارے جتنا بھی علم حاصل کر سکتے ہو کرا جائے، جتنا بھی علم تم سے پڑھا جائے، ہاں اس کو پڑھنے کے اندر اپنے آپ کو قربان کر دو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارا بچہ اگر حافظ قرآن ہے تو ایک دن تک اس نے کامیابی بھی حاصل کر لی ہے، اگر تمہارا بچہ ڈاکٹر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے تو ایک طرف وہ مولوی صاحب بھی ہے، اگر ایک طرف وہ جسٹس ہے اور عدالتوں کے اندر تمہارے قضیے چکاتا ہے تو ایک طرف مفتی بھی ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری اولاد قرآن بھی پڑھی ہوئی ہو، انٹر تک بھی ہو، ہماری اولاد حافظ بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ہماری اولاد
اور ایک طرف مفتی کی ڈگری بھی رکھتی ہو. شریعت منع نہیں کرتی, شریعت کی طرف سے تو اجازت ہے. میں علماء کی موجودگی میں علماء کی تائید چاہتے ہوئے ایک گفتگو کرنے چلا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے قیدیوں کو پکڑ کر کے لائے ہیں, میں بدر کی گفتگو نہیں کرتا, میں تو صرف اتنا بتلا رہا ہوں کہ 70 قیدی پکڑ کر کے لائے گئے ہیں. ہاں کیا ہوا تھا, علماء موجود ہیں. حضرت ابو بکر کی رائے کو قبول کیا گیا. حضرت ابو بکر نے رائے دی ہے اے اللہ کے نبی ان سے جزیہ لیا جائے اور جزیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. جزیے کی قیمت کیا ہے؟ 1000 سے لے کر 4000 درہم تک ہے. کیا کوئی غریب ہے تو 1000 درہم دے دے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. کوئی مالدار ہے تو اس سے 4000 درہم لیے جائیں گے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن بڑے بڑے ان کے اندر قیدی, ہاں بیچارے مال والے نہیں تھے, ان کے پاس جزیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا او قیدیوں, تم میرے صحابہ کو لکھنا سکھا دو, تم میرے صحابہ کو پڑھنا سکھا دو, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. 1000 درہم کے بدلے 4000 درہم کے بدلے, یعنی تم سے 4000 درہم نہیں, 1000 درہم نہیں, بلکہ جو تم لکھنا پڑھنا جانتے ہو وہ میرے صحابہ کو سکھا دو, تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. کون سی تعلیم دیے؟ قرآن تو میرے آقا سکھا سکتے تھے اپنے صحابہ کو, حدیث تو میرے آقا روزانہ سنایا کرتے تھے. پھر کیا ضرورت پڑی تھی میرے آقا کو کہ میرے صحابہ کو لکھنا سکھا دو, میرے صحابہ کو پڑھنا سکھا دو. آخر وہ کون سی تعلیم تھی جو کفار مکہ صحابہ کو سکھا رہے تھے؟ یہاں سے دلیل ملتی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم نہیں, وہ حدیث کی تعلیم نہیں, وہ دنیاوی تعلیم تھی, وہ عصری تعلیم تھی, وہ جغرافیے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ فلسفے کی بھی ہو سکتی ہے, وہ منطق کی بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے کوئی بھی تعلیم جو مکے کے کافر جانتے تھے, جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میرے صحابہ کو سکھا دو. اس لیے میرے بھائی یہاں سے ایک اور دلیل ملتی ہے کہ تعلیم سیکھنے کے لیے کسی عالم کا ہونا ضروری نہیں. اگر کوئی غیر مسلم میرا بھائی اگر وہ تعلیم سکھاتا ہے تو آپ بے خود ہو کر کے اس سے تعلیم سیکھیں. اگر کوئی میرا ہندو بھائی مجھے اور آپ کو سے تعلیم دیتا ہے تو اس میں یہ پرواہ نہ کی جائے ایک ہندو سے ہم وہ تعلیم حاصل کریں, ایک غیر ایمان والے سے ہم تعلیم حاصل کریں. اس لیے میرے بھائی تعلیم سیکھنے کے لیے عالم کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے, مسلم کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی ہندو بھائی ہمارے بچوں کو تعلیم سکھا سکتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اسی لیے معزز سامعین نظام, آج کل میں اگر یہ گفتگو کرنے چلوں کہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, ہمارے جتنے ذمہ دار, ہمارے جتنے مالدار, ان کا پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ نہیں ہوتا. کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بیاہ شادی میں ناک اونچی ہو جائے, لاکھوں روپے لگ جائے, کوئی پرواہ نہیں. ہاں لڑائی جھگڑا ہو جائے, کتنی بیگھے زمین چلی جائے, کوئی پرواہ نہیں. اسی طریقے سے صرف میری ناک اور مونچھیں اونچی ہونی چاہیے, زمین ختم ہو جائے, پرواہ نہیں, زمینیں بک جائیں, پرواہ نہیں. لیکن اگر یہی پیسہ رب کعبہ کی قسم اگر ہماری اولاد کی تعلیم پر خرچ ہوتا, ذرا غور تو کرو, یہ زمینیں تمہارے قدموں میں ہوتی. ہاں بیاہ شادیوں میں خرچ کیا ہوا پیسہ کبھی واپس نہیں آئے گا, لڑائی جھگڑوں میں خرچ کیا ہوا پیسہ کبھی واپس نہیں آئے گا. لیکن اگر میں تم سے یہ کہنے لگوں کہ اگر پیسہ تعلیم پر خرچ کر دیا گیا تو انشاءاللہ آپ کے قدموں میں دنیا کی دولتیں ہوں گی, آپ کے قدموں میں دنیا کی دولتیں ہوں گی. اس طرح کی کارگزاریاں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانے کے لیے, وکیل بنانے کے لیے, جسٹس بنانے کے لیے اس نے اپنی زمین کو بیچا. اللہ نے اس کی اولاد کو کامیاب کر دیا. آج نہ جانے کتنے بنگلوں کا مالک ہے, آج نہ جانے کتنی زمینوں کا مالک ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے جس نے سارا پیسہ شادیوں پر خرچ کیا, لڑائی اور جھگڑوں پر خرچ کیا, وہ بنگلوں سے جھوپڑیوں پر آ گیا اور اپنے گھر سے سڑک پر آ گیا. یہ بات مجھے اور آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. اس لیے معزز سامعین اعظام, اگر یہی پیسہ
میں اور آپ اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کریں گے تو یہ پیسہ برباد نہیں، یہ دنیا میں دوگنا چوگنا لے کر کے آئے گا۔ مجھے اور آپ کو اس چیز کی دلیل ملتی ہے، آج میں گفتگو کرتا چلوں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی۔ یہ بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن گناہوں کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ادھر ماں باپ کو فکر ہے، اے ربا ہماری اولاد کو کیا ہو گیا، اے ربا ہماری اولاد کو کیا ہو گیا، ہم نے تو کبھی اس کو حرام نہیں کھلایا، ہم نے تو کبھی اس کو اس کے منہ میں حرام لقمہ نہیں پہنچایا، لیکن عبداللہ ابن مبارک اس طریقے سے کیوں بگڑ گیا، اس طریقے سے کیوں عیاش ہو گیا، کیوں گناہگار ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو عبرت کے ذریعے سے واپس بلایا اور حضرت عبداللہ اللہ کی طرف آ گئے۔ میں ادھر گفتگو نہیں لے جانا چاہتا جو میرے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں، ابا جان اب میں اللہ کا ہو گیا ہوں۔ ان کے والد محترم اندر گئے ہیں اور 40,000 درہم لے کر کے آئے ہیں۔ اے عبداللہ لے 40,000 درہم لے لو اور ان سے اچھی تجارت کر کے آنا، ان کو اچھا ڈبل کر کے آنا تاکہ ہمیں دنیا میں منافع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ان 40,000 درہموں کو لے کر کے گئے ہیں، لیکن تجارت کے لیے نہیں، دنیا کی تجارت کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ اچھا مدرسہ کہاں ہے، اچھا عالم دین کہاں ہے، مجھے ان کی صحبت میں جانا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جہاں بتایا، بغداد میں گئے علم سیکھنے کے لیے، بخارا میں گئے علم سیکھنے کے لیے، اسپین انگلش میں گئے علم سیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مبارک 4,000 استاذوں سے علم سیکھ کر کے آئے۔ کتنے استاذوں سے؟ 4,000 استاذوں سے علم سیکھ کر کے آئے، اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابا جان میں آیا، کہا بیٹے کیا ہوا ان 40,000 درہم کا؟ کہا کہ ابا جان میں نے علم دین حاصل کیا ہے، میں نے علم قرآن حاصل کیا ہے۔ ابا جان کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی تجارت کر کے آئے ہو، اور فوراً سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے کہنے لگے ربا میری اولاد آج میری مغفرت کا ذریعہ بن گئی ہے، آج میری اولاد مجھے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ فوراً 20,000 درہم اور لے کر کے آئے اور بیٹے کو کہا بیٹے جو تیرے علم میں کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کر لینا، جو تیرے علم میں کچھ کمی رہ گئی ہے اس علم کو مکمل کر کے مجھے اپنا چہرہ دکھانا۔ چنانچہ پھر گئے اور علم سیکھ کر کے آئے، علماء موجود ہیں۔ یہی شراب پینے والا عبداللہ ابن مبارک، یہی باغ کے اندر گانوں کی محفلیں لگانے والا عبداللہ ابن مبارک آج ولایت کا امام بن چکا ہے، آج اللہ کا دیوانہ بن چکا ہے۔ چنانچہ پھر اس طریقے سے حدیث کا سبق ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک ہمیں ذرا حدیث پڑھ کر کے سنا دیا کرو، ہمارے سامنے حدیث کا درس دیا کرو۔ تو تاریخ لکھنے والے نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ جب اپنا حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے تو مجمع اتنا ہوتا جہاں تک نظر جاتی، اس مجمع کی تعداد تو کسی کو یاد نہیں، لیکن کسی بتانے والے نے بتلایا کہ جب عبداللہ اپنا سبق پڑھایا کرتے تھے تو ان کے سبق میں مکبر الصوت یعنی اونچی آواز کرنے والے جو سبق کو پیچھے پہنچا دے پھر اس سے پیچھے پہنچا دے۔ آج تو مائک دور تک آواز پہنچا دیتا ہے، لیکن اس وقت میں مائک کی کوئی انتظام نہیں تھا، تو اس وقت میں جو مکبر الصوت کی گنتی کی گئی ہے، جو سبق کو اونچی آواز سے پیچھے پہنچایا کرتے تھے، تقریباً 12,000 ہوا کرتے تھے۔ کتنے ہوا کرتے تھے؟ 12,000۔ معزز سامعین اعظام جو ان کے سبق کو نوٹ کیا کرتے تھے، ذرا قلم اور روشنائی کی گنتی لگائی جائے تو بتلانے والے نے بتلایا 50,000 کی تعداد صرف ان کے سبق میں وہ رہا کرتی تھی جو ان کے سبق کو نوٹ کیا کرتی تھی۔ اس لیے میرے بھائی جب پیسہ اولاد کی تربیت پر خرچ ہوتا ہے تو پھر اولادیں دنیا کے اندر بھی سر کو اٹھانے والی بن جاتی ہیں اور کل قیامت کے میدان میں بھی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے اور اس کو اچھی تعلیم دی جائے۔ کوئی اولاد کھڑی ہو کر کے یہ نہ کہنے لگے کہ میرے باپ نے میرا حق دبایا ہے اور
مجھے اچھی تعلیم نہیں دی، میرا اچھا نام نہیں رکھا، بلکہ اولاد کو مدرسوں تک بھجوایا جائے۔ مدرسوں میں آج کل تو الحمدللہ یہ تعلیم القرآن ہے، یہاں انٹر تک کی تعلیم ہے۔ میں نے ابھی قاری عادل سے معلوم کیا، اب تو تمہیں بڑا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اور قاری عادل کے یہاں آپ کا بچہ حافظ قرآن بھی بنے گا، جو آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور یہی آپ کا بچہ دنیا میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ارے جب میں اور آپ اپنی اولادوں کو کسی قابل نہیں کرتے، پھر شکایتیں کرتے پھرتے ہیں ہماری اولاد اپنی بیوی کی ہو گئی، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، شاید کسی نے کچھ کرا دیا ہے، اپنی ماں کی طرف نہیں دیکھتا، اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے بندے کسی نے کچھ نہیں کرایا، بلکہ تو نے اسے اس قابل نہیں بنایا۔ اگر تو اسے تعلیم سے آراستہ کرتا، اگر تو یہ قرآن کی تعلیم دیتا، یہ ماں باپ کا حق جانتی، اگر تو حدیث کی تعلیم دیتا تو یہ ماں باپ کا حق جانتی، لیکن تو نے اسے صرف مزدور بنایا ہے۔ ارے یہ مزدوری کرے گا، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتا، یہ 300-400 روپے کما کر کے لاتا ہے، تو ذرا بتا تو صحیح، یہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے، یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، 300-400 میں یہ مزدور کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا، یا تو بیوی کا برا بنے گا یا ماں باپ کا برا بنے گا، دونوں میں سے ایک کا برا ضرور بنے گا۔ یا تو ماں کی اتنی خدمت کرے گا کہ بیوی روزانہ صبح شام پٹے گی، یا اسی طریقے سے بیوی کا اتنا بڑا عاشق ہو جائے گا کہ ماں باپ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف اس کے پاس جو خرچہ ہے وہ ایک پریوار کو پالنے کا ہے، یا تو اپنی ماں اور باپ کو پال سکتا ہے، یا صرف اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو پال سکتا ہے۔ اگر کاش تم اسے تعلیم دے دیتے اور اس پر ہزاروں کی نوکری آتی تو پھر یہ ماں کا بھی خرچ اٹھاتا اور اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرتا۔ جانتے اس کی وجہ سے کتنا بگاڑ آتا ہے کہ اولادیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ذرا ذرا سی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہی اولادیں اپنی بیویوں کو طلاق دے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب عدالت میں پٹنے کی وجہ سے، تھانے اور کچہریوں میں پٹنے کی وجہ سے قانون سخت ہو چکا ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے مطلقہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھتے ہیں۔ کیا ہوگا ان کا؟ کیا ہوگا؟ ارے انہی کے بارے میں میرے آقا فرماتے تھے اور میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ حدیث سمجھ نہیں آئی، ہم استاذوں کی خدمت میں گئے، زنوِ تلمس طے کیے اور کہا اے استاذ محترم یہ حدیث سمجھ نہیں آتی کہ آقا فرما رہے کہ ہاں قیامت کے قریب شوہر اپنی بیویوں سے زنا کریں گے، حدیث سمجھ نہیں آئی۔ استاذوں نے بتلایا کہ آج نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اسی طریقے سے اپنی بیویوں کو اپنے نکاح میں اسی طرح رکھتے ہیں۔ بتاؤ ان کا ملنا حرام نہیں ہے؟ بتاؤ ان کی اولادیں حرام کی نہیں ہیں؟ کون جواب دے گا؟ کاش اگر انہی اولادوں کے پاس تعلیم ہوتی، ان اولادوں کے حقوق ادا کیے جاتے تو یہی اولاد اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کرتی اور اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرتی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی اولادوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعوانا